فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تو اب یہ بات سمجھ لو کہ تنگی کے ساتھ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے. فإن مع العسر يسرا کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے, ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دے کر 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی. اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لفظ یہ استعمال فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی. ساتھ کے معنی 2 ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس وقت مشکل آ رہی ہے اسی وقت آسانی بھی ہے, اور محاورے میں بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشکل کے بعد اگر آسانی آ جائے تو وہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی آ گئی. دونوں باتیں یہاں پر مقصود ہیں. ایک تو جس وقت مشکل آ رہی ہوتی ہے, کوئی پریشانی, کوئی صدمہ, کوئی غم انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عین اس صدمے کے وقت میں بھی اور عین اس غم اور پریشانی کے وقت میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرے تو وہ آسانی کا سبب بن جاتی, اس مشکل کو آسان کر دیتی. مگر ہم چونکہ بے صبرے واقع ہوئے ہیں, اس واسطے اگر ذرا بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو انسان اس تکلیف کو لے بیٹھتا ہے اور اس تکلیف کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی تکلیف کے اوپر آدمی شکوہ کرنے لگتا ہے, اس چھوٹی سی تکلیف کو لے بیٹھا ہے, اس کو اپنے لیے پریشانی کا سبب بنا دیتا ہے, نعمتوں کو بھول جاتا ہے. مثال اس کی یہ ہے, ایک ادنا سی مثال, کہ مثلا بیماری آئی, کوئی بیماری, اور اس بیماری کے اندر تکلیف ہے, کوئی درد ہے, کوئی پریشانی ہے, بخار چڑھ گیا ہے, یا کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی ہے, تو بے شک یہ تکلیف تو ہے, مشکل تو ہے, لیکن اگر انسان غور کرے تو ہر انسان کو اس مصیبت میں, اس تکلیف میں بے شمار نعمتیں بھی میسر ہوتی ہیں. مثلا بخار چڑھا ہوا ہے, اب آدمی تو اسی بخار کو لے کے بیٹھ گیا کہ مجھے بخار چڑھ گیا, لیکن اگر دیکھے تو جسم کے سارے اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہیں, آنکھیں صحیح طریقے سے دیکھ رہی ہیں, کان صحیح طریقے سے سن رہے ہیں, زبان سے کے اندر بولنے کی طاقت موجود ہے, تو اس خاص بیماری کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بھی دے رکھی ہیں. آدمی اگر یہ تصور کرے کہ بخار بھی ہے, بخار ہے, لیکن اگر بخار کے ساتھ مجھے بینائی کی طاقت نہ ہوتی, مجھے بولنے کی طاقت نہ ہوتی, میرے سننے کی طاقت نہ ہوتی, تو میرا کیا حال بنتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ساری صلاحیتیں میری بحال رکھی ہوئی ہیں. اگر آدمی یہ غور کرے تو اس کو پتا چلے کہ اسی ایک مشکل کے ساتھ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے, بڑے ولی اللہ بزرگ تھے. ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے, بخار بہت شدید تھا. میرے والد رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, تو جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے, بخار میں جل رہے تھے حضرت اس وقت, تو پوچھا حضرت کیسے مزاج ہے, تو فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا دل صحیح کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جگر ٹھیک محفوظ ہے, البتہ بخار ہو گیا, دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے. یہ ہے ایک مومن کی بات کہ پہلے جتنی نعمتیں تھیں ان کا استحضار کیا, ان کے اوپر توجہ دی, ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور پھر ساتھ میں اس کے بعد تکلیف کا ذکر کیا. بے شک یہ تکلیف ہے, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ظاہر فرمائے. یہ ان مع العسر یسرا کہ اس تنگی کے ساتھ, مشکل کے ساتھ آدمی تصور کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے کتنے اسباب. پھر یہ دیکھو کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور تیماردار کوئی نہ ہو, پیسے اتنے نہ ہو کہ علاج کرا سکے, کوئی ہمدردی کا کلمہ کہنے والا موجود نہ ہو, تو کتنی وہ بیماری شدید ہو جائے. لیکن اگر بیماری ہے لیکن ہمدرد تیماردار بھی موجود ہے, ہمدرد معالج موجود ہے, ڈاکٹر یا طبیب موجود ہے جو علاج کرنے, دوا موجود ہے کہ وہ کھا رہا ہے, تو اس تنگی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے اسباب آسانی کے پیدا فرما رکھے ہیں. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. دنیا کی ہر تکلیف میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری نعمتیں بھی موجود ہوتی ہیں. پھر ایک بات اور کہ مومن کے لیے یہ تصور کہ جو کچھ تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت سے پہنچ رہی ہے, اور اس تکلیف کے نتیجے میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں, میرے درجے بلند ہو رہے ہیں. کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں, اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا حتی الہم یہمہ, یعنی یہاں تک کہ
اگر کوئی کسی کو پریشانی لائق ہو گئی ہے، کوئی ذہنی پریشانی لائق ہو گئی ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ تو عین تکلیف کے وقت میں بھی، عین مشکل کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کو ایک مومن کے لیے اس طرح آسان کر دیا ہے کہ بھئی یہ تو مشکل جو کچھ بھی آ رہی ہے تقدیر کا حصہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کے نتیجے میں مجھے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائی ہے، میرے درجات بلند فرمائے ہیں، مجھے اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یہ تصور اس مشکل اور پریشانی کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تو ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ ہی ساتھ، آگے پیچھے نہیں، ساتھ ہی ساتھ آسانی بھی ہے۔ اور یہ آسانی میں نے عرض کیا دو طرح ہے کہ ایک تو بہت ساری نعمتیں جو موجود ہیں اس کا آدمی تصور کرے تو تکلیف کی شدت میں کمی کا احساس ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ہے، جو گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کا اگر تصور کرے تو ایک مومن کے لیے وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، اور اس طرح عسر کے ساتھ یعنی مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ www.darsequran.com